अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं वो एक नज़म के साथ है। और मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि सवालों का एक सिलसिला जो है वो जारी हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला जो है वो ज़िम्नन साथ-साथ उन सवालों के जो हैं वो जवाबात दे रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि रोज़े के हवाले से अल्लाह ताला ने उसके औकात बताए। अल्लाह ताला ने रोज़े में मियाँ-बीवी के ताल्लुक को जायज़ करार दिया, और उसके बाद उनको एक उनकी मिसाल दी कि वो आपस में एक-दूसरे का लिबास हैं। और बहुत खूबसूरत मिसाल के साथ जो है अल्लाह ताला ने इसको समझाया। और इसी तरीके से रोज़ा किस टाइम पे खोलना है, किस टाइम पे बंद करना है, ये हमने उसको देखा। और जो आखिर में सबसे अल्लाह ताला ने एक ख़ास बात की थी कि अल्लाह ताला ने कहा था कि देखो, और अपने माल आपस में ना खाओ नाहक तरीकों से, और इससे हाकिमों तक यानी कि कोई रिश्वत ना पहुँचाओ, ताकि तुम लोगों के माल से कोई हिस्सा खाओ। और ये सब जो है ये गुनाह और नाजायज़ है, और तुम जो हो वो जानते हो इन तमाम बातों को। यानी कि अल्लाह ताला ने एक शख़्स का माल जो है वो दूसरे पर हराम कर दिया, नाजायज़ तरीके से उसको इस्तेमाल करना। और इन तमाम बातों के बाद अब साथ ही एक और सवाल जो है वो पूछा गया, तो अब उसका अल्लाह ताला जो है वो आज की आयत में जवाब दे रहे हैं। तो हम आगाज़ करते हैं आज की आयत का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं, अनिल अहिल्ला, नए चाँद के बारे में। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, हिया ये मवाकीतु, कि ये एक पैमाना है, लिन्नासी, लोगों के लिए, वल हज, और हज के लिए ये एक पैमाना है। जैसे कि आपको मालूम है कि उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है कि जो आज तक की जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो लोग जो थे वो वहाँ पर अब हमारा क्योंकि जो कैलेंडर इस्लाम ने अडॉप्ट किया था, वो कमरी कैलेंडर है। इनके चाँद की मूवमेंट के साथ जो है, हम हमारे तमाम के तमाम जो है वो इवेंट्स जो हैं, हम उसके साथ ही रिलेट करते हैं। तो उसमें अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो चाँद है, आपसे जो लोग ये चाँद के बारे में पूछते हैं, तो आप सब उनको बता दें कि ये चाँद जो है ये एक पैमाना है, यानी कि तुम इनकी मदद से हज और मुख्तलिफ, जैसे रमज़ान का महीना आता है तो हम चाँद देखते हैं, ईद आती है तो हम चाँद देखते हैं। इसी तरीके से हज का जब महीना आता है तो हम चाँद देख के जो है वो उस महीने का आगाज़ करते हैं। तो उस पे अब अल्लाह ताला ने इनको जवाब दिया, वाह, और लईसा नहीं, अलबिर्रा, नेकी, बिअन, ये के ताअतु, तुम आओ, अलबुयूता, घरों में, मिन से ज़ुहूरिहा, उनकी पुष्ट से, वलाकिन, और लेकिन, अलबिर्रा, नेकी, मन इत्तक़ा, मन जो अत्तक़ा, परहेज़गारी करे, वातु, और तुम आओ, अलबुयूता, घर में, मिन अब्वाबिहा, उसके दरवाज़ों से, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ़्लिहून, कामयाबी हासिल करो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने साथ ही उन लोगों को ये भी हदायत की कि जो कुरैश थे, या वो आप जिस तरह के हज जो है वो तो ज़ाहिर बात है कि इस्लाम से पहले भी ऐसे ही हो रहा था। और उनके दरमियान जो मुख्तलिफ किस्म की बिदअत बीच में शामिल हो गई थी, उनमें से एक बिदअत ये थी कि ये लोग जो हैं ये हज हज के दौरान जो है वो क्या करते थे कि अपने घरों में जब वो आते थे, तो वो सामने दरवाज़े से नहीं आते थे, बल्कि पिछले रास्ते से आते थे। कि उनका उसमें मकसद यही होता था कि हम जो है वो एक गुनाह का हम की पोटली थे, और हम जो है वो अब हज करके जो है वो अपने घरों में अब दाखिल होंगे। तो उसके बाद जो है उनके दरमियान इस किस्म की बिदअत हो चुकी थी। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, ये नेकी नहीं है कि तुम पिछले रास्तों से आ जाओ। असल मकसद तो ये है कि तुम अपने अंदर तकवा इख्तियार करो, अपने अंदर जो है उन बुराइयों को ख़त्म करो जो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं वो बुराइयाँ, और सामने घर के सामने दरवाज़ों से आओ, और अपने असल चीज़ जो है कि अपने अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम लोग जो हो वो फलाह पा जाओ। उसके बाद अब अल्लाह ताला ने साथ ही कुछ जंग के अहकामात जो हैं वो जारी किए। अल्लाह ताला ने कहा कि वक़ातिलू, और तुम लड़ो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, वो लोग जो युक़ातिलूनकुम, तुमसे लड़ते हैं, वला, और ना तातदू, तुम ज़्यादती करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु, वो नहीं पसंद करता, अल मुअतदीन, ज़्यादती करने वाले को।
اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ وہاں پہ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ کفار نے ایک پورا کا پورا محاذ جو ہے وہ کفار مکہ نے کھڑا کیا ہوا تھا، اور جنگ کے حوالے سے جو صورتحال تھی کہ وہ لوگ جو ہے ان کو مارنے کے لیے ہر طرح سے تکلیف دینے کے لیے موجود تھے. تو اب ایک اسلامی ریاست مدینہ کی صورت میں جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، اور ایک نظم اجتماعی جو ہے وہ قائم ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو یہ احکامات دیے کہ اب تم لوگ جو ہو وہ قتل کر سکتے ہو، یعنی کہ اللہ کے راستے میں تم جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہو. کہ اگر تم لوگ یہاں سے نکلتے ہو حج کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے کہ ان سب کو اللہ کے بیت اللہ کا حج جو تھا وہ بہت عزیز تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں. تو اس صورتحال میں اب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیا کہ اگر اب تمہیں وہ راستے میں روکتا ہے یا تمہارے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، تو تم اس کے مطابق جو ہے وہ جنگ کر کے اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہو. وقتلوہم، اور انہیں مار ڈالو، حیثو، جہاں کہیں سقفتموہم تم انہیں پاؤ، اور اخرجوہم، انہیں نکال دو، من سے حیثو، جہاں کہیں سے بھی اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا. اور الفتنتو، جو فتنہ ہے، اشد، زیادہ سنگین ہے، من القتل، من سے القتل، قتل سے، والا، اور نہ تقاتلہم، ان سے لڑو، ان المسجد الحرام، مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس ان سے نہ لڑو، حتی یہاں تک کہ یقاتلکم، وہ تم سے لڑیں، فیہ، اس میں، فَإِن، پس اگر قتالکم، وہ تم سے لڑیں، فقتلوہم، تو تم ان سے لڑو، کذالک، اسی طریقے سے، جزاء، سزا ہے، الکافرین، کفار کی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کچھ احکامات دیے اور کہا مسلمانوں کو کہ دیکھو تم لوگ جو ہو ان سے جنگ کرو جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ، اور وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ، اور ان کو بھی تم نکلوا دو جہاں سے، جیسا کہ انہوں نے تم کو وہاں سے نکال دیا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ، اور یہ زیادہ، یہ جو فتنہ ہے یعنی کہ یہ جو جنگ ہے یہ زیادہ ایک اس وقت مشکل کام ہے. اور جس طرح سے انہوں نے تم کو وہاں سے نکالا ہے، اور یہ فتنہ یعنی کہ فتنہ جو قتل ہے یہ زیادہ سنگین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تقاتلہم، اور تم ان سے مت لڑو، عند المسجد الحرام، یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس، کیونکہ وہ ایک حرمت والی جگہ ہے، وہاں پر جنگ و جدال کی اجازت نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس میں وہ تمہارے ساتھ، اگر وہ تمہارے سے لڑتے ہیں تو پھر ان کا تم ان کو جواب دو، ان کے ساتھ لڑو، اور ان کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو سزا دیتا ہے. فَإِن، پس اگر انتہو، اگر تم وہ باز آ جائیں، فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ غفور، معاف کرنے والا، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتی یہاں تک کہ لا تکون، لا تکونا، نہ رہے، فتنہ، کوئی فتنہ، و یکونا، اور ہو جائے، الدین للہ، دین اللہ کے لیے. فَإِن، پس اگر انتہو، وہ باز آ جائیں، فلا، پس نہیں، عدوان، زیادتی، الا، سوائے، علی الظالمین، اللہ پر، الظالمین، ظالموں پر. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتا دی کہ جو جہاد کیا جائے گا، یا جو جہاد بالتلوار ہے، یا جنگ جو کی جائے گی، اس کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ نظم اجتماعی ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ آیات جو ہیں یہ مدینہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تب آئیں، اور مسلمانوں کو ایک نظم اجتماعی جو ہے وہ مل گیا. اسی طریقے سے یہ تمام کے تمام احکامات جو ہیں یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک نظم اجتماعی کے لیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی ان کو بتا دی کہ دیکھو، یہ جو فتنہ ہے، یہ جو جنگ کا فتنہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اصل چیز کیا ہے کہ تم نے اللہ کے دین جو ہے اس کو قائم کرنا ہے. یعنی کہ جب بھی آپ، یعنی کہ ایک طرف تو مثال کے طور پہ یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر بھی کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ اللہ کے دین کو کوئی خطرہ ہوگا، یا کہیں پر پرسیکیوشن ہو رہی ہوگی، تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ یہ اقدامات جو ہیں وہ جنگ کے کریں گے. یعنی کہ اسلام کہیں پر بھی ہم کو ایسا نہیں کہتا کہ آپ اپنے خالی ملک کے دفاع کے لیے جنگ کریں گے تو وہ دینی معاملہ ہوگا، یا آپ جو ہے وہ کسی ذاتی مقصد کے لیے کسی کے ساتھ جنگ کریں گے تو اس کی مکمل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممانعت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکامات کب دیتے ہیں جنگ کے مسلمانوں کو کہ کسی خطہ ارض میں آپ کو اگر وہاں پر حکومت مل جاتی ہے، نظم اجتماعی آپ کا قائم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور اس کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، تو اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کو، اللہ کے دین کو وہاں پر قائم کرنے کے لیے آپ باہر نکلیں. اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم جب سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھیں گے تو وہاں پر بہت ہی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ کیا، یعنی کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے لیے یہ ریشو جو تھی وہ تقریباً 10 کے مقابلے میں ایک، یعنی کہ 10 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان تھا. اور آج کے دور میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ریشو کو، یعنی کہ ایک کے مقابلے میں دو، یعنی کہ دو دشمن ہو اور ایک مسلمان ہو، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکتا ہے. یعنی کہ مسلمانوں کی طاقت کم از کم جو ہے وہ دشمن سے آدھی ہونی چاہیے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جائے گا. الشہر الحرام، شہر کہتے ہیں مہینے کو. جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس میں رمضان کے مہینے کو یا کسی بھی مہینے کو جو ہے
اگر آپ کو ویسے یہ دعا جو ہے یہ ویسے یاد کرائی جاتی ہے، اس میں روایات میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان ہمارے اکثر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس دعا کو جیسے غد نویت من شہر رمضان کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کے روزے کی، تو شہر کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان کا جیسے مہینہ، تو شہر الرمضان جو ہے وہ شہر کہتے ہیں مہینے کو، الحرام حرمت والا مہینہ، اور اسی طریقے سے جو ہم سورہ، اگر آپ کو یاد ہے سورۃ القدر جو ہے کہ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو ہے یہ ایک رات سے، یہ جو ایک رات ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو شہر جو ہے وہ مہینے کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الشہر الحرام، حرمت والا مہینے، بالشہر الحرام، بدلہ حرمت والا مہینہ، والحرمات، اور حرمتیں قصاص، اور اس کا بدلہ ہے۔ اب یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتا دی ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ان کے جو خاص طور پہ حج کا مہینہ، حج کا موقع ہوتا ہے، اس کے اراؤنڈ جتنے بھی مہینے یعنی کہ ذی الحج، ذیقات، اور اسی طریقے سے محرم کا مہینہ اور ایک رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرام مہینے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ آپس میں کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت جو ہے وہ نہیں دی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ حرمتوں کا جو ہے وہ بدلہ ہے، یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو اس کو اس کے ساتھ ویسا ہی جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ فمن پس جو اعتدا زیادتی کی علیکم تم پر، فاعتدو تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بھی، مثلی اس جیسی، ماں جو آتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ ماس ساتھ ہے المتقین پرہیزگاروں کے، وانفقوا اور تم خرچ کرو، فی میں سبیل اللہ، سبیل راستہ اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ تلکو تم ڈالو بھی ایدکم اپنے ہاتھ، الا طرف، الا التحلقات ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب جنگ کے معاملات ہوں گے اس میں انفاق کی ضرورت ہوگی، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکامات کی ہے کہ اور خرچ کرو، تم انفاق کرو، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انفاق میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں، یعنی کہ تم لوگ جو ہو وہ کوئی بھی ایسا معاملہ کر کے کہ جس میں جیسے کہ ہم نے غزوہ احد میں بھی دیکھا کہ بہت سارے جو مسلمان تھے وہاں پر جو ہے انہوں نے بیچ میں منافقین جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے، انہوں نے بہت ساری، ہم انشاءاللہ جب سورہ آل عمران جو ہے وہ پڑھیں گے تو اس میں ہم پوری کی پوری ان کی جو کیس اسٹڈی ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو، وَأَتِمُّوا اور اتمو پورا کرو، الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے جب انسان نکلے تو یہاں پہ احکامات دے رہے ہیں کہ ان کو حج اور عمرہ جو ہے اس کو مکمل کرو، یعنی کہ اس سفر کو مکمل کرو، فَإِن پھر اگر احسر تم یعنی کہ تمہارا کوئی احسار کر دے، حسار کر دے اور تم کو روک دیے جاؤ تم، فما تو جو استعسرا میسر آئے من الحج، من سے الحج قربانی، تو اس قربانی کو تم پیش کرو، اس کو قربان کرو، ولا اور نہ تہلکو منواؤ رؤوسکم اپنے سر، حتی یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الحج قربانی محلہ اپنی جگہ پر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا، کہ اس ٹائم پہ مسلمان جو تھے وہ عمرے کے لیے نکلے تھے، اور مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے جو ہے ان کو عمرہ کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا، اور اس وقت پھر ایک صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ آپس میں وجود میں آیا، اور اب انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا احرام کھولا، اور جو جانور وہ ہدی کے جانور یعنی کہ اس ٹائم پہ حج کے لیے جب لوگ نکلتے تھے تو وہ اپنے ساتھ ہی جانور لے کر نکلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم جو ہو اب عمرہ تو نہیں ہوا لیکن ان جانوروں کو جو تم لے کر نکلے ان کو قربان کرو، اور اس کو قربان کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے سروں کو منواؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہارے احرام جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ قرآن پاک میں دیے کہ جس کے بعد کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی جنگ و جدال میں ایسی صورتحال ہوتی ہے اور تم لوگ جو ہے وہ اگر نکل کھڑے ہوتے ہو تو اس وقت اب کیونکہ احرام کی نیت تم لوگ باندھ چکے ہو، میقات سے نکل چکے ہو، تو اس کے بعد احرام جو ہے وہ تبھی کھولا جائے گا کہ جب تم قربانی کرو گے اور اس کے بعد اپنے سروں کو منڈواؤ گے۔ فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریدن مریض، او یا بھی اس کے ازن کوئی تکلیف ہو، من سے راسی اس کے سر میں، ففدیتن تو بدلہ ہے، من سیامن ایک روزہ، ففدیتن تو بدلہ ہے، من سے سیامن روزے کا، او یا صدقات صدقہ، او یا نسکن یا قربانی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بعض اوقات اگر کسی کے سر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے اور وہ جو ہے وہ حلق نہیں کروا سکتا اور اپنے بال نہیں منڈوا سکتا، تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ
یہ ایک ان کو کہا کہ تم جو ہو وہ روزہ رکھو یا کوئی صدقہ کرو. تو اس کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹ جو اللہ تعالیٰ نے میعاد تو مقرر نہیں کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا تو انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ تم مناسب ہے کہ 3 روزے جو ہے وہ رکھ لو اور کوئی چیز جو ہے وہ قربان کر دو. تو یا یعنی کہ یا تو 3 روزے رکھ لو یا کوئی چیز جو ہے اپنے جانوروں میں سے وہ قربان کر دو. تو اسی طرح سے انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنی آرا دی. تو ان کی اس آرا کی بنیاد پہ اکثر جو فقہا ہیں وہ پھر اسی کو معیار قائم کر کے جو ہے وہ اس صورتحال میں بتا دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا پھر جب امن تم امن میں ہو. اچھا، اب جنگ و جدل کا معاملہ تو ختم ہوا، معاملات جو ہیں وہ اب جب روٹین میں آ جائیں تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے کچھ احکامات دیے ہیں حج اور عمرے کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذ پھر جب امن تم امن میں ہو فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتن عمرے کا ساتھ الا تک الحج حج یعنی کہ حج کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کر لے. فما تو جو استئسرا میسر ہو من الحج من سے الحج یعنی کہ وہی قربانی. تو فمن پھر جو لم نہیں یجد وہ پائے، اگر وہ اس کو قربانی میسر نہیں ہے تو فسیام تو روزہ رکھے ثلاثہ 3 ایام دن کا فی الحج حج کے دنوں میں والسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم جب تم واپس آ جاؤ اپنے گھروں کو یعنی کہ تل کا یہ عشرۃ ٹوٹل 10 کاملۃ مکمل پورے. ذالک یہ لمن لم اس لیے جو لم نہیں یکن نہ ہو اہلہ اس کے رہنے والے حاضری موجود المسجد الحرام مسجد الحرام کے. وتقو اور تم ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو انا یہ کہ اللہ شدید سخت العذاب عذاب میں. اب یہ جو آیت ہے اس آیت کو ہمیں بہت ہی غور سے بار بار پڑھنا چاہیے. اور آپ کی نالج کے لیے میں یہاں پہ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو جب آپ امن کی حالت میں، جیسے اب ہم لوگ عام پورے دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس وقت حج کی مختلف اقسام جو ہے وہ بنا لی ہیں، جبکہ حج ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. ایک حج وہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر یعنی کہ مکہ حرم کی حدود کے اندر رہنے والے لوگ کرتے ہیں. ایک حج وہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ حج ہوتا ہے. اور ایک حج وہ ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ حج اور عمرے کو ساتھ ملا لیتے ہیں. تو اب اس کی لوگوں نے جو ہے وہ اقسام بنا لی کہ جس کو ایک حج تمتو کہہ دیا، ایک حج کرائن کہہ دیا، اور اسی طرح سے یہ 3 اقسام جو ہے. تو اب ان سچویشنز کو اگر آپ ان آیات کو غور سے دیکھ کے آپ سمجھیں تو بہت ساری چیزیں ہماری اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ فائزہ امن تم جب تم امن میں آ جاؤ فمن تمتع بالعمرہ یعنی کہ تم اب فائدہ حاصل کر رہے ہو. ایک ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو زندگی میں حج کرتے ہیں تو ایک ہی دفعہ ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اتنا بڑا سفر کریں، اور حج جیسی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ انسان کے اوپر فرض کیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو عمرہ ہے جس کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے وہ بھی ساتھ ہی یہ عبادت جو ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. تو اس میں اب ہمارے جیسے خاص طور پہ پاکستان سے بہت سارے حضرات جو حج کرنے جاتے ہیں تو وہ یہی حج تمتع جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی حج کرتے ہیں کہ وہ حج اور عمرے کو آپس میں ملا لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب پہلے جاتے ہیں یہاں سے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل حج سے پہلے جو ہے وہ دوبارہ سے احرام باندھتے ہیں. یعنی کہ ایک ہی سفر کے اندر جو ہے وہ عمرہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے احرام باندھ کے حج کرتے ہیں. اور اس میں اس سچویشن میں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فامست سورا من الحج کہ جب یہ صورتحال ہو اور تم کو جب میسر یعنی کہ اب اگر حج اور عمرے کو آپس میں ایک ساتھ ملا لیا جائے تو پھر ایک تمہیں جرمانہ دینا ہوگا، ایک فدیہ دینا ہوگا، اور وہ قربانی کرنی ہوگی. تو اب یہاں پہ بہت سارے ہمارے مسلمان جو وہاں پہ حج اور عمرے میں ایک قربانی کرتے ہیں تو وہ حج اور عمرے کو ملانے کی قربانی ہوتی ہے، وہ بیسکلی حج کی قربانی نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ والی جو قربانی ہے یہ اس لیے لازم ہے کیونکہ حج اور عمرے کو ملایا گیا ہے. اور ویسے جو حج کی قربانی یعنی کہ ہمارے ہاں جو ذی الحج میں قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے، سنت ہے، اور اس کے بہت ثواب ہے. لیکن اس طرح سے وہ مسلمانوں کو فرض نہیں کی گئی ہے کہ لازم ہو. جس کے پاس استطاعت ہے اگر وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر و ثواب دیں گے. لیکن یہ جو حج اور عمرے کے ٹائم پہ جو لوگ ایک قربانی کرتے ہیں تو وہ لازمی قربانی ہے ان کو ملانے کے لیے. اگر نہیں کریں گے تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن لم یجد اور اگر کوئی نہ پائے فسیام یعنی کہ اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے اور وہ یہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا، وہ 3 روزے تو وہیں پر حج کے دوران ہی وہ 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں. اور وسب ازا رجاتم اور جب وہ واپس لوٹ جائے گا تو 7 روزے جو ہے وہ اس وقت رکھے گا. اور تل کا عشرۃ کاملہ اور یہ ٹوٹل ملا کے 10 روزے ہوں گے جو اس قربانی کا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اس کے قائم مقام بن جائیں گے اور اس کی جگہ پہ فدیہ بن جائیں گے. ذالک لیمن یہ اس لیے ہے لیمن لیے جو یکن ہو اہلہ حاضر المسجد الحرام. اچھا اب یہ جو ہے یہ اس کے لیے کہ لم نہیں لیمن لیے جو لم نہیں یکن ہو یعنی کہ یہ اس شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ جو
हरम की हदूद के अंदर नहीं रहते और दूर दराज से सफर कर कर वहां पर आते हैं, उनको सिर्फ ये इजाजत दी गई है हज और उम्रे को मिलाने की। और जो लोग हरम के अंदर हरम की हदूद में रहते हैं, उनको ये इजाजत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हज करेंगे, उम्रा जो है वो फिर कभी हज के बाद जो है वो करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन हज के दौरान जो है वो उम्रा नहीं करेंगे, उनको ये इजाजत नहीं है। तो अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला को यहाँ पर जो मकसूद है वो एक सफर में, मतलब एक इबादत ही मकसूद है, लेकिन सिर्फ एक इजाज़त दी गई है दूर से आने वालों के लिए, क्योंकि उनको शायद ज़िंदगी में दोबारा मौका मिलता है या नहीं मिलता। और इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम एक उम्रा साथ ऐड करते हो, तो फिर एक की कुर्बानी करोगे। और इसी तरीके से हमारे यहाँ तो हज पे जब लोग जाते हैं, तो वो मतलब एक ही सफ़र के दौरान जो है, वो कई-कई उम्रें जो है वो करते हैं। और ख़ास तौर पे मस्जिद आइशा से जो उम्रा किया जाता है, तो उस हवाले से हम सबको ये मालूम है कि जो मस्जिद आयशा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो इजाज़त दी थी, वो उनकी ख़ास उन मख़सूस अय्याम की वजह से वो जब आई थी, और वो उनको मिकात, ज़ाहिर बात है उस तक वक़्त ये सफ़र की उस फ़ा तो बहुत मुश्किल सफ़र होता था। तो उनको ये कहा था कि आप वहाँ से जाके अपना एहराम बाँध कर आएँ। तो उन्होंने अपनी मजबूरी के तहत जो है वो ये उम्रा जो है उसके लिए उन्होंने वहाँ से एहराम बाँधा था। तो अब हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर हम यकीनन बहुत बड़ी इबादत है ये, और मैं तो ये समझता हूँ, और मशवरा भी यही देता हूँ कि अगर आपने उम्रा करना है अपने हज के सफ़र में, तो बेहतर है कि कम से कम आप मस्जिद आयशा के बजाय आप या तो ताइफ से आप एहराम फिर बाँधें, या फिर ताकि एक प्रॉपर एक नया सफ़र जो है वो आपका काउंट हो, या फिर मदीने से आप बाँध कर आएँ। और वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका जो है वो इसमें एक सफ़र में एक जो है इबादत वही आपकी होनी चाहिए, और उसमें सबसे ज़्यादा खुशू खुज़ू समझ कर अल्लाह ताला के साथ मनाजात करें। उसके बाद आप तवाफ़ जितने कर सकते हैं अल्लाह के घर के, वो तवाफ़ करें। उसकी कोई कैद नहीं है, वो भी बहुत बड़ी इबादत है। और वहाँ पर वो दुआओं की जगह है, वहाँ पे आप दुआएँ करें, मनाजात करें, अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के घर के आगे खड़े होकर तमाम की तमाम जो है, आप जो चीज़ आप माँग सकते हैं, वो माँगे। तो यहाँ पे आज का हमारा सबक जो है वो मुकम्मल होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।